السلام علیکم جناب خواتین حضرات السلام علیکم. لیجنڈس آف مینٹل ہیلتھ سیریز کی ٹاک میں ہم اپنے ساتھیوں کو ادھر مدعو کرتے ہیں اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی میں جو ان کی خدمات ہیں ان کو ایویلیویٹ کریں، ان سے ان کے بارے میں سنیں اور جو انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو مشکلات کا سامنا کیا ہے اور جو اپنی لیگیسی انہوں نے بلڈ کی ہے اس کے بارے میں ان سے ہم مفید مشورے لیں. اور اس سلسلے میں آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ میجر جنرل سلیم جہانگیر ہیں، جنہوں نے آرمی سیکائٹری کے اندر بہت ایک اہم رول پلے کیا. جن صاحب very welcome to this program. It's been a pleasure to have you here. مجھے یہ بتائیے کہ why did you select Army Medical College whereas you could have gone to other colleges as well? فرید بھائی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. بیسکلی آئی کم فرام اے ملٹری بیک گراؤنڈ. میرے والد ایئر فورس میں تھے، تو بچپن سے میرا جو رہائش ہے پرورش ہے وہ چھاونی اور کینٹونمنٹس کے اندر ہوئی ہے، پی ایف بیسز کے اوپر ہوئی ہے. تو ایک یونیفارم کا چام اور ایک خواہش، والد صاحب کو چونکہ یونیفارم میں دیکھا تھا تو خود بھی یونیفارم پہننے کا بڑا شوق تھا. تو میں دوسرے سول میڈیکل کالج میں اپلائی کر سکتا تھا، مگر جب یہ آرمی میڈیکل کھلا تو پھر میں نے خواہش ظاہر کی اپنے والد صاحب سے کہ میں اس میں جانا چاہتا ہوں. والد صاحب نے رجسٹ کیا شروع میں کہ اگر بننا ہی ہے تو پھر ڈاکٹر سول میں بنو، فوج میں کیوں بننا چاہتے ہو. میں نے ضد لگائی، میں نے کہا نہیں جی میں نے جانا ہے اس میں. تو پھر وہ میں نے اپلائی کیا 1977 میں. تو سلیکشن پروسیس جو ہے وہ تقریباً لمبا ہوتا ہے، ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی، میں سلیکٹ ہو گیا. 1978 مارچ میں اور اپریل کے شروع میں ہماری کلاسز آرمی میڈیکل کالج میں شروع ہوئی. تو وہ یونیفارم کا چام تو چلتا رہا اور چلتا رہا. پھر ماشاءاللہ آپ نے جنرل کا بھی یونیفارم پہنا، جو کہ بہت ایک آرمی کے سیکائٹرسٹ کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے. 82 میں آپ نے گریجویٹ، دسمبر 82 میں گریجویٹ. اوکے، بٹ بائی 1990 you had done your fellowship. جی جی. Now just tell me, how did you plan this and why did you pick up psychiatry? Was this your passion? Just happened by accident? It was not an accident basically. پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان تو کیا پلاننگ کرے گا. مگر یہ ہے کہ اس وقت نیچری آئے. تھوڑا سا میں آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گا جس نے مجھے سیکریٹری کی طرف دھکیلا. یہ قصہ ہے 1980 کا یا 81 کا زمانے ہے، جب جنرل شعیب مرحوم سیکریٹری کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے ایم ایچ میں، اور یہ ہمیں لیکچر دینے آیا کرتے تھے جس کو آج کل بیہیویئرل سائنسز کا کانسیپٹ دیتے ہیں. بیسیکلی بیہیویئرل سائنسز کا کانسیپٹ شعیب صاحب نے شروع کیا تھا کہ یوز ٹو گیو اس دی لیکچرز آن بیسیکلی ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ ریلیشن شپ کے اوپر دیتے تھے. 3rd ایئر سے 4th ایئر سے ہماری روٹیشن شروع ہو جاتی تھی سیکریٹری میں. تو وہ شروع ہوئی تو جب ہم اسٹوڈنٹس جاتے تھے شعیب صاحب کے پاس بیٹھ کے، تو شعیب صاحب بینچز لگے ہوتے تھے ان کے دفتر میں، پرانا سا بلڈنگ تھی، تو اس بینچز پہ ہم سارے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو ایک دن ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں ایک مریض دکھا رہے تھے. تو ایک صوبیدار صاحب داخل ہوئے دفتر میں، انہوں نے آ کے بریگیڈ صاحب جنرل صاحب کو کہا کہ جنرل صاحب آپ کا فلانا مریض جو ہے وہ درخت پہ چڑھ گیا ہے اور چھلانگ لگانے کی دھمکی دے رہا ہے. ان ناگواری کا اظہار انہوں نے کیا اور اٹھے اور چل پڑے. افسر وارڈ کے سامنے، جو آج کل افسر وارڈ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، ایک بڑا اونچا درخت تھا. ہم بچے اسٹوڈنٹس جس لائک ڈکلنگس جنرل صاحب کے پیچھے تماشا دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے، کرتے کیا ہے یہ. تو جنرل صاحب وہاں گئے اوپر، انہوں نے اس آدمی سے گفتگو شروع کی پشتو میں. تو تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد وہ شخص گلہری کی طرح نیچے اترا. اس نے آگے جنرل صاحب کو جفی ماری. جنرل صاحب نے اس کو صوبیدار صاحب کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو گرم دودھ پلاؤ، اس کو وارڈ میں لے جاؤ، اور الٹا پھر دفتر کی طرف چل پڑے. ہم سارے ان کے پیچھے پیچھے چلے. جب دفتر پہنچے بڑے حیران تھے، پریشان تھے کہ کیا کیا ہے جنرل صاحب نے، کیا گفتگو کی اسے. تو جنرل صاحب نے بہت ہی خوبصورت بیان ہمیں دیا اس دن. کہنے لگے کہ آپ بہت سارے جو ہے نا سب ڈاکٹر بن جاؤ گے، تم جتنے بیٹھے ہو، اور تم میں سے ایسے ڈاکٹر بھی ہوگے جو بڑی بڑی ڈگریاں لوگے اور بڑی بڑی لائنیں لگی ہوں گی ڈگریوں کی تمہارے نام کے آگے، مگر تم لوگ ڈاکٹر نہیں ہوگے. اور تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کوئی ڈگری حاصل نہیں کریں گے، سمپل MBBS ہوں گے، مگر وہ ڈاکٹر ہوں گے. اچھا، یہ بڑا عجیب سا ایک بیان تھا جو ہم نے سنا، ہم حیران ہوئے. ہم نے کہا جی اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آئی.
कहने लगे कि डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर का काम ये है कि जो मरीज उसके सामने आए उस मरीज के लेवल पे जाके उसकी बैकग्राउंड के हिसाब से गुफ्तगू करे। ये जो भी आपने देखा है मसला, हुआ ये था कि ये मेरा पेशेंट है, पुराना पठान, जंगल खेल का रहने वाला है, मंगश इसका कबीला है, 10 साल से मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने जाके इसके सिर्फ ये गुफ्तगू की कि तुम अगर मरना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी है, छलांग लगा लो, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, मर जाओगे। मगर हमारे यहाँ रिवाज ये है कि हम जब एक मोहल्ला भी छोड़ते हैं कभी, तो हम पुराने मोहल्लेदारों से, ये रिश्तेदारों से खुद मिल मिला के उनका शुक्रिया अदा करके जाते हैं। तुम्हें इतनी शर्म नहीं कि मैं 10 साल से तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और मैं दरख्त के नीचे खड़ा हूँ। उस शख्स ने कहा मैं बंगश हूँ, मैं बिल्कुल इंसान हूँ, नीचे आया और मुझे मिल के चला गया और आ गया। तो आप मरीज के साथ जब उसके लेवल पे जाके बात करेंगे तो एक सिंपल सा एक लेसन था, बट इट वाज सो इंस्पायरिंग कि मेरा साइकियाट्री की तरफ रुझान उस दिन से है। उसके बाद भी 2 साल में काफ़ी जो हमारी रोटेशंस होती थी, मैं मेडिकल वार्ड स्किप कर जाता था, मगर साइकियाट्री वार्ड में एक्स्ट्रा टाइम जनरल साहब के साथ लगाना। तो इन अ वे आई कुड से कि ये एक इंसिडेंस था जिसने इंस्पायर किया मुझे कि साइकियाट्री को प्रोफेशन बनाना चाहिए। Before you saw General Saab, you didn't like psychiatry, but is no, that the no, incident which was a game changer? No. देखिए, मेडिकल स्टूडेंट को साइकियाट्री का आजकल के जमाने में तो लोगों को अवेयरनेस है। जब हमारा जमाना था उसमें साइकियाट्री की अवेयरनेस बहुत कम थी, एक स्टिग्मेटाइज्ड फील्ड थी और लोग इसकी तरफ जाना पसंद भी नहीं करते थे और ज्यादातर आमतौर पर ये कहते थे कि मेंटल मेंटल क्या जाना मेंटल। तो बेसिकली चूंकि जनरल शुएब खुद साइकियाट्रिस्ट थे और उनके साथ हमारा ऐसा इंटरेक्शन रहा तो हमें शौक पैदा हुआ कि हम साइकियाट्री की तरफ देखें जाके। और रोटेशन तो सबकी लगती थी, अमूमन ये मेडिकल स्टूडेंट साइकियाट्री की रोटेशन जो है वो मेडिसिन या सर्जरी या ENT या आई में लगाते हैं, साइकियाट्री की रोटेशन यूजुअली अवॉइड कर जाते हैं। बट मैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वेंट फॉर दैट। और ये वाकया पेश आया और उनकी पर्सनैलिटी से हम इतने मेस्मराइज थे, उनकी शख्सियत से, वो इतने पोलाइट और हम्बल शख्स थे, वो बड़े धीमे मिजाज में बात करते थे और मरीज उनकी पीछे दीवाने वार मतलब जो है उनके साथ मोहब्बत करते थे। तो ये चीज़ें देखकर तो रुझान मेरा साइकियाट्री की तरफ आया। तो मैंने ज्वाइन की साइकियाट्री ग्रेडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद सिलेक्ट होके अप्रैल या मार्च 85 की बात है। ठीक है। आई फॉर्मली एंटर्ड इनटू दिस। ओके। तो माय फर्स्ट ट्रेनर वाज ब्रिगेडियर फजल हक। ओके। तो ब्रिगेडियर फजल हक की पर्सनैलिटी का भी छाप पड़ता है, हमें अंदाजा है कि एज ए ट्रेनर आप ट्रेनी के ऊपर इंप्रेशन छोड़ते हैं, जैसा आपका कंडक्ट है, प्रोफेशनल कंडक्ट या आपका बिहेवियर या एटीट्यूड, तो आप इंस्पायर करते हैं ट्रेनिंग। तो ब्रिगेडियर फजल हक साहब जो थे वो बेसिकली जिसे आप कहते हैं बायोलॉजिकल साइकियाट्री, ज़्यादा फोकस उनका उस तरफ था। ओके ओके। मगर हमें साइकियाट्री में थोड़ा सा जनरल इशरत की तरफ से भी थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता था, क्योंकि जनरल इशरत कमोडेंट एफएम कॉलेज थे, तो जनरल हम बेसिकली फजल हक साहब साइकियाट्री वार्ड में हार्डकोर साइकियाट्री जिसे आप कहते हैं वो करते थे। तो पहला एक्सपोजर फजल हक साहब से हुआ। फजल हक साहब का बड़ा रोल है हमें ट्रेन करने में, क्लिनिकली साइकियाट्री में ट्रेनिंग करने में। उसके बाद फिर मेरी 1 साल के बाद पोस्टिंग हो गई CMH लाहौर में। अब ये कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि ब्रिगेडियर फजल हक इनिशियली मुझसे चाहते थे कि मुझे पिंडी रोकना चाहते थे, मगर MS ब्रांच ने मेरी पोस्टिंग पिंडी कर लाहौर कर दी। लाहौर में मेरी मुलाकात हुई ब्रिगेडियर असगर चौधरी साहब से, अनदर एमिनेंट साइकियाट्री। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि मेरे करियर के अंदर अगर किसी का कलीदी किरदार है तो वो असगर चौधरी का है। जब मैं पहले दिन गया CMH लाहौर, मैंने रिपोर्ट की, 1 बजे का टाइम था जब मैं फारग हुए पहुंचा वहाँ पे, तो ब्रिगेडियर असगर साहब बैग तैयार करके निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने जाकर सलाम किया, बताया कि मैं आ गया हूँ साइकियाट्रिस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि जेंटलमैन, अगर आप मेरे कुलीग बन के आए हैं और साइकियाट्रिस्ट बन के आए हैं तो आपका कमरा इस बरामदे के आखिर में है, मैं आपको दफ्तर दिखा देता हूँ, आप वहाँ बैठें, आप अपना काम करें। अगर आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो या मेरे से कोई गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मैं हाजिर हूँ। और अगर आप साइकियाट्री करना चाहते हैं और साइकियाट्री सीखना चाहते हैं तो अपने टेबल के सामने उन्हें एक कुर्सी लगी हुई थी, कह रहे फिर ये कुर्सी है आपकी, कल से आप यहाँ बैठेंगे और मैं आपकी हिस्ट्री टेकिंग पर काम करूंगा। और दिस वाज अ बिग शॉक फॉर समबडी हु हैज डन ग्रेडिंग इन MCPS और पैम्पर होके आ रहा हो कि बड़ा मतलब मैंने मार्का मारा हुआ है और फिर आगे बंदा टकर जाए कि साइकियाट्री सीखनी है कि नहीं सीखनी। स्पॉन्टेनियसली फॉर्चुनेटली आई सेड कि सर आई वांट टू लर्न साइकियाट्री, और मुझे बिठा लिया। कहने लगे जी कल से मैं आपके ऊपर काम करूंगा
तो साइकेट्री का नेक्स्ट वीक वी विल ओनली डिस्कस मोड ऑफ रेफरल. ठीक. उससे अगले दिन हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स डिस्कस करेंगे. आप हिस्ट्रियाँ सारे पेशेंट्स की लिखेंगे, मगर हाईलाइट और डिटेल में आप मोड ऑफ रेफरल लिखेंगे. फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, फिर हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, हिस्ट्री के जो कंपोनेंट्स हैं. तो कट द स्टोरी शॉर्ट, ही सेड इट्स गोइंग टू टेक अबाउट 8 to 10 weeks to go through your history refinement. So that's what I did. After that he said कि now you will start working as a clinician. अपनी independent OPD आप करें, मेरे साथ रब्ते में. I'll be sending you short chits और short cases. अगर मैं कोई आपको short course भेजूंगा तो उसको आप 10 मिनट में या 8 मिनट में तैयार करके मेरे पास ले आएंगे. And we'll discuss. Okay. And then he gave me his personal material. उस जमाने में अगर आपको याद हो, साइकियाट्री की किताबें अवेलेबल नहीं थी मार्केट में. बड़ी चंद किताबें अवेलेबल होती थी. तो उनके पास बड़ी, चूंकि मैंने MRCSI किया हुआ था, तो एक किताब थी जो नंबर 9 जिसको कहते थे. नंबर 9 बेसिकली वाज ए ब्रिटिश जो येलो जर्नल है, उसने एक क्लासिकल आर्टिकल्स जितने साइकियाट्री के थे, मेलर के या कैंडल के, जिसमें जो क्लासिकल आर्टिकल्स थे, उनका मजमुआ इकट्ठा करके ना वो एक बुकलेट में, उसने उस बुकलेट का नाम था मैनुअल 9. तो कहने लगे ये मैं तुम्हें किताब दे रहा हूँ, इसकी फ़ोटो कॉपी करवा लो और हम हर मंगल को यह आर्टिकल डिस्कस किया करेंगे, मगर शर्त मेरी ये है कि तुमने FCPS पार्ट 1 की तैयारी नहीं करनी. एक साल तुमने साइकियाट्री को कंसोलिडेट करना है. सो आई केप्ट ऑन वर्किंग फॉर दैट एंड ही पॉलिश्ड मी एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट क्लिनिशियन एज ए क्लिनिशियन. बेसिकली उनका जोर ये था, ही यूज्ड टू बिलीव इन मोनोथेरेपी. Until unless you are sure on your diagnosis, you are not going to write a medicine. तो वो दवाई एक लिखा करते थे. तो अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन डायग्नोज पहले अगर आप करेंगे तो डिप्रेशन की दवाई देंगे. तो जब 1 साल पूरा हो गया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप FCPS पार्ट 1 की तैयारी शुरू करें. By that time I was a bachelor, I was living in a mess, I had a car of my own and कौन पढ़ना चाहता है? Nobody wants to. So I just avoided, kept on going like this. After about 2 months or so, one day I came back to my office. There were 4 books lying on my table. Walter Israel, Guyton, R.J. Last और एक ब्लैक लॉक की होती थी पैरासाइटोलॉजी की किताब. तो मैंने सुखदार साहब को बुलाया, मैंने कहा ये किताबें कहाँ से आई? तो उन्होंने मुझे कहा कि ब्रिगेडियर साहब ने मुझे उर्दू किताब भिजवाया था. ये उस ज़माने में वो सारी किताबें 350 रुपये की थी. तो उन्होंने कहा था कि रसीद बीच में रख देना, अगर कैप्टन साहब ने रसीद पैसे दे दिए तो ले लेना, नहीं तो मुझसे जो मैंने पैसे दिए मांगना नहीं. तो आई गॉट द बुक्स. तो आई वेंट टू एंड थैंक्ड हिम. मैंने कहा सर मेरी मेहरबानी है आपने किताबें. उन्होंने कहा जी अब आज के बाद आप सुबह के टाइम पढ़ाई करें, OPD मैं देखूंगा, राउंड आप मेरे साथ करेंगे, OPD मैं देखूंगा, शॉर्ट केसेस लॉन्ग केसेस वैसे चलेंगे. एंड देन फॉर नेक्स्ट 10 months ब्रिगेडियर असगर चौधरी, बीइंग अ ब्रिगेडियर, आई एम अ कैप्टन, यूज्ड टू सी द होल OPD एंड आई केप्ट ऑन प्रेजेंटिंग शॉर्ट केसेस लॉन्ग केसेस. तो ये मतलब ग्रूमिंग जो उनकी थी, ये 1-to-1 ग्रूमिंग जो है शाज़ और नादरी की मिलती है. एंड ही इज़ एन एक्सीलेंट क्लिनिशियन. सो उसके बाद देन आई डिड पार्ट 1 एंड द गेम्स वेंट ऑन. Start point was 1982 and by 1990 you had done your FCPS. And that's a very compact program. It is basically an ideal situation which could have happened to any trainee in psychiatry. The first 1 year he was trained by Fazle Haq, then handed over to Brigadier Asghar Chaudhary for 2 years of continuous clinical training in a totally different dimensions. And of course, and then coming back to Brigadier Fazle Haq for 1 year polishing. Okay. And completing your 4 years training and appearing in an exam and clearing it. So this is an ideal situation. Very good. Then it looks like from 1991 until 2016 आपने पाकिस्तान के बड़े रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, मुल्तान, and then you went to Karachi, and you had the honor, which I think very few people may have, in my opinion, that you worked in Army, you worked in Navy, you worked in Air Force, which is a quite different blend. This is very few officers have gone through this. That's usually right. 2 services में तो हो जाते, 3 services में serve करना तो ज़्यादा rare phenomena. So as a psychiatrist जब आप इन 3 services में गए तो आपके रोल में कोई difference था? रोल में डिफरेंस इतना था मेरे भाई कि मैं जब मुजफ्फराबाद में गया ना, पहले फर्स्ट माई पोस्टिंग FCPS करने के बाद मुजफ्फराबाद थी. मुजफ्फराबाद इटसेल्फ इज अ डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर. पहाड़ी इलाका है, वहाँ की कल्चर बड़ा फ़र्क है, वहाँ की पेशेंट जो है स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट बड़े फ़र्क है. और वहाँ पे मैं अकेला था, एंड आई ओनली हैड 1 psychiatric nursing assistant with me, and the workload was very heavy.
daily OPD होती थी and there was 70 to 80 patients I used to see. And surprisingly AJK की population जो है was more aware as far as mental health is concerned. ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि साइकियाट्री की OPD में 70 से 80 मरीज आना जो है वो बड़ा मुश्किल, बड़ी रेयर चीज़ है. तो वहाँ से मेरी पोस्टिंग उन्होंने एयरफोर्स में कर दी. एयरफोर्स में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई स्टेड ओनली फॉर 5 months. Okay. और उस 5 months में मैं आई ऑलरेडी वाज सिलेक्टेड फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग इन यूके. उसमें इनोवेशन का टाइम ही कोई नहीं था. जो जनरेशन का SOP सेटल थी उसी पर मैंने काम किया. हार्डली आई स्टेड फॉर 5 months, बट आई चेंज यूनिफॉर्म. सो आई वेयर यूनिफॉर्म ऑफ एयरफोर्स. वहाँ से फिर मैं चला गया OGT पे, इंग्लैंड में चला गया. तो एयरफोर्स मेरा स्टेंट जरा हल्का रहा. नेवी में बाद में आके मैंने 4 साल लगाए हैं. वो दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट एक्सपीरियंस. मुल्तान CMH में जब मैं पोस्ट हुआ तो मुल्तान में सेंटर रिकॉग्नाइज नहीं था पार्ट 2 के लिए. तो आई मेड एन एफर्ट. वो FCPS पार्ट 2 का हमने सेंटर रिकॉग्नाइज करवा लिया. उसमें जनरल इफ्तिखार मलिक हमारे पैथोलॉजिस्ट में रूम थे, उनका बड़ा रोल था. ही वाज वेरी क्लोज टू अपना फारूकी साहब. उनसे बड़ी मदद हासिल हुई और सेंटर वाज रिकॉग्नाइज्ड. You had the love for the uniform, we understand that. Yes, it But when the uniform was changing colors, what was happening in your mind? I never liked it. Basically, the charm and the grace of khaki uniform is different. Yeah. Air Force में, Navy में, you know, I missed the service privileges and protocols which the subordinate troops give it to you. It's a little different. Navy में, civil Air Force में आप practically तकरीबन civilian ही के तौर पे अंदाजा होता है जैसे आप सिविल में नौकरी कर रहे हैं. You went to Muzaffarabad and you found कि OPD भी बहुत heavy थी. People were more psychological minded and people were accepting the treatment. Yes. Then you went to Multan and then. No, then I went to UK from there. Okay, so you went to UK. So let's talk about UK in a while. लेकिन जब आप कराची में काम करते रहे, मुल्तान में भी आपने काम किया, तो डू यू थिंक कि इस पॉपुलेशन की भी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस उतनी थी या कोई आपको फर्क लगी? Awareness, Farid bhai, has grown gradually. When we started working in a psychiatry in 1985, awareness was very less. I still remember in those days the total OPD of MH psychiatry department used to be around 70 or 80 patients होते थे. As the time has grown, now the OPD is touching almost 500. जी. तो इसी से अंदाजा लगा लें कि अवेयरनेस तो बढ़ रही है पॉपुलेशन मासेस में. पहले नहीं थी. पहले ज़्यादातर रेफरल्स जो हमारे पास आते थे वो सेल्फ रेफरल नहीं होते थे. यूजुअली 50% of them used to be referred by our associates working in different disciplines of medicines. तो ज़्यादातर रेफरल वहाँ से आया करते थे. ठीक है. और people used to be reluctant to come to us because of stigma and. टेक्निकली तो आप सिविल के लोगों को भी देखते थे और फौज के लोगों को भी देखते थे. बट क्या आपके ज़हन में कोई पैटर्न बना है कि इन मुख्तलिफ शहरों में कोई लोगों की प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल आई सर्व्ड इन कराची आल्सो. कराची की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी एजुकेटेड है और वो जब आपके पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, सो दे आर वेरी इंक्विजिटिव एंड दे वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग विद देम and what is the treatment prescribed and how long they are going to take the treatment. So they are involved very actively in their treatment. पंजाब साइड पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, अब आना शुरू हो गई है. जो KP के और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है, they surprisingly they consider it as an illness and they take pride in getting themselves treated. So they don't have stigma का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा जो सोशल स्टिग्मा साइकियाट्री का है वो इन दो रिमोट प्रोविंसेस में रिलेटिवली कम है मेरे हिसाब से. ऑलराइट. और आर्मी की पॉपुलेशन में जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स आप देखते हैं, आर्मी पॉपुलेशन में देखने शुरू में तो मैं बता रहा हूँ जैसे 50 to 60% वर रेफरल्स बाय द अदर स्पेशलिस्ट. सेल्फ रेफरल्स बड़े कम हुआ करते थे उस ज़माने में. अब तो माशाल्लाह वी हैव गॉट लॉट ऑफ सेल्फ रेफरल्स. अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि लोग आते हैं अपने पास ना सिर्फ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, दे कम फॉर देयर साइकोसोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आल्सो व्हेन दे वांट टू इन्वॉल्व इन साइकियाट्री. समबडी इज गोइंग थ्रू ए मैरिटल क्राइसिस, किसी के बच्चे का प्रॉब्लम है, किसी के और मसाइल हैं, उसके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स हैं, लोग अपने साइकोसोशल इश्यूज़ के वाले से भी आते हैं. अब अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है. जब आपने ये सारा सफ़र तय किया और 2007 में वापस आ गए and then you rose to the rank of the commandant of Armed Forces Institute of Mental Health, or that at that time was going through lots of transformation.
اور آپ کا رول دیکھنے میں یہ سمجھ آتا ہے کہ یو ور دا مین ہو واز انسٹرومینٹل in getting a big grant of 600 million rupees and you were able to build the building. نہیں اس میں وری بھائی دو چیزیں دیکھنی مس نہیں کرنی ہم نے. دو فیز ہیں مائی پنڈی کے اسٹیج. ایک فیز ہے 2007 سے 2013 کا فیز ہے. ڈیورنگ دیٹ فیز آئی واز ود مودت. جب میں پنڈی پوسٹ ہوا تو یہ پہلی دفعہ موقع ہوا تھا کہ نمبر 1 اور نمبر 2 پنڈی میں اکٹھے ہوں. اس سے پہلے ہمیشہ نمبر 1 پنڈی میں ہوتا تھا, نمبر 2 پیریفری میں ہوتا تھا. تو یہ پہلا موقع تھا کہ ہم دونوں اکٹھے ہوئے. اینڈ وی ہیڈ اے ڈفرینٹ ہم پہلے دن ہماری جب ملاقات ہوئی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں مل کے اس انسٹیٹیوٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. مودت واز آلریڈی کنٹمپلیٹنگ ان دوز ڈیز آف میکنگ این انسٹیٹیوٹ اینڈ ہی ہیڈ آلریڈی ڈرافٹیڈ اے لیٹر آف جسٹیفائنگ دیٹ انسٹیٹیوٹ آف سیکریٹری بننا چاہیے. آئی جوائنڈ ہینڈ ود بریگیڈیئر مودت اینڈ بوتھ آف اس ریئلی اسٹرگلڈ ہارڈ فار نیکسٹ کپل آف ایئرز. 2 سال میں لگے اس انسٹیٹیوٹ کو وجود میں لانے کے. اینڈ مودت کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی. میری کنٹریبیوشن اس طرح سے تھی کہ اب سپورٹنگ ایڈمنسٹریٹولی بیکاز کچھ میرے دوست تھے تو وہ انہوں نے ہماری مدد کی, ہماری دونوں کی مدد کی. تو انسٹیٹیوٹ بنانے میں اور مودت بیکیم پائنیئر کمانڈنٹ آلسو. تو الحمدللہ مطلب ایک یہ پہلا فیز ہے. سیکنڈ فیز آتا ہے جب میں ٹیک اوور کرتا ہوں ایز اے کمانڈنٹ, دیٹ از اپریل 13 کے بعد. اس سے پہلے مودت نقشے ڈیزائن کر چکا تھا. یہ مودت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ مودت ہیز آلریڈی ڈیزائنڈ میپس آف دی بلڈنگ, مگر وہ اس کو آگے نہیں چل رہے تھے. وہ میپس جو تھے بیسکلی ایک کوارٹر ماسٹر جنرل ہوتا تھا جو آج کل چیئرمین وابڈا ہیں جنرل صاحب. یہ جنرل صاحب جو ہے نا یہ سیکریٹری کو کچھ زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے. تو انہوں نے ہمارے نقشے شقشے سارے جو ہیں وہ دفعہ جسے کہتے ہیں جمع دفتر کر دیے اینڈ وی ور آؤٹ. سو ان 13 میں اتفاق ایسا ہوا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کوئی ایک اسائنمنٹ تھی وہ انہوں نے مجھے دی, وچ واز اے کانفیڈینشیل اسائنمنٹ. کبھی ڈائریکٹلی چیف کی طرف سے سیکریٹریز کو کوئی وہ اسائنمنٹ آتی نہیں ہے. وہ آ گئی. جب وہ آ گئی تو آئی ڈیڈ واٹ ایور آئی کوڈ ڈو اکارڈنگلی اینڈ آئی واز ویری فرینک اینڈ candid regarding my opinion regarding that particular assignment. وہ اس اسائنمنٹ کی وجہ سے میرا ایکسپوجر جنرل کیانی کے ساتھ ہو گیا. اور جنرل کیانی واز اے ویری تھنکنگ ٹائپ آف اے جنرل. وہ براڈ مائنڈیڈ کافی تھے. تو ہی لائک دیٹ اسائنمنٹ جو میں نے کی. تو اسی زمانے میں جب موقع ملا چیف سے ملنے کا تو میں نے براٹ اپ دی پوائنٹ. میں نے کہا سر یہ بات یہ ہے کہ ہم نے ایک نقشے بھی بنائے تھے, وہ نقشے آپ کے کوارٹر ماسٹر جنرل نے ریفیوز کر دیے تو اور وہ اپروو کر دیں. تو سیٹ کے کتنے نقشے؟ میں نے کہا جی نقشے تو پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا آئی سی واٹ آئی کین ڈو. سو ہی گاٹ دی میپس اینڈ ہی سیٹ کہ ٹھیک ہے میں اپروو کر دیتا ہوں. مگر پھر نیکسٹ اصل یہ آئی کہ وہ کوارٹر ماسٹر جنرل صاحب نے یہ شروع ڈال دی کہ جی اب میپ تو اپروو ہو گئے ہیں, اب چونکہ آپ انٹر سروسز یونٹ ہیں تو لہٰذا آپ منسٹری آف ڈیفینس سے پیسے لیں اس کے. تو منسٹری آف ڈیفینس کو جب ہم نے لیٹر لکھا تو منسٹری آف ڈیفینس نے ہاتھ کھڑے کر لیے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. سو آئی ہیڈ اے سیکنڈ میٹنگ ود چیف آرمی اسٹاف ریگارڈنگ دا سیم اولڈ اسائنمنٹ. تو مجھے موقع ملا تو میں نے ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر آپ یہ ایمریٹس کا جو فنڈز ہیں اسے ایم ایچ کو اور سی ایم ایچ کو ریفربش کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, سارا نیا بنا رہے ہیں. اٹس اے گریٹ سروس. تو آپ اگر پیسے ہمیں بھی اس میں سے دے دیں اور یہ انسٹیٹیوٹ بنا دیں سیکریٹری کا تو اس میں کیا حرج ہے. تو ہی تھاٹ اوور اٹ اینڈ ہی accepted it and he sanctioned about 600 million rupees for us. So would it be fair to conclude کہ AFIMH کے کامیاب ہونے میں was a collaboration between you and Mubaddal? Yes. And then you used your connections with the top man in the army because you did a good assignment and you put forward the advocacy for psychiatry and he approved it. And then at the second step, how to get the funds, it was your expertise to go to the right man and give them the right advice and get the money from them. Basically فرید بھائی بات یہ ہے کہ کلچر جو ہے نا فوج کا ذرا فرق ہے. ایئر فورس اور نیوی میں آپ چیف آف ایئر اسٹاف اور چیف آف نیول اسٹاف کو اپروچ کر لیتے ہیں, وہ ایکسیسیبل بھی ہوتے ہیں. میں نے دونوں میں سرو کیا ہے, ان دونوں اوکیزن میں میں بھی ایئر چیف سے اور نیول چیف سے مل چکا ہوں, ایک یا 2 دفعہ شارٹ اسٹنٹ آف سروس میں. ایکسیسیبل ہوتے ہیں. آرمی چیف از ناٹ ایکسیسیبل
to most of the people. وہ اپوائنٹمنٹ ایسی ہے. یہ اتفاق تھا کیونکہ ان کو ایک اسائنمنٹ انہیں بھیج دی. وہ اسائنمنٹ نارملی could have gone anywhere else. وہ اسائنمنٹ ہو گئی تو I could have the ears, so I could convince him کہ یہ پیسے دے. تو یہ جنرل کیانی کا کریڈٹ ہے. He realized it, he understood it, and he was generous enough to give the money. So, but then when you were sort of interacting with the top brass, they would have seen your skills and they would have seen your passion for psychiatry and for the work that you were supposed to be doing. Do you think all these steps made you different army psychiatrist than the other psychiatrist, and is that one of the reasons that you got promoted to Major General, which is a third one in the history of army psychiatry? فرید بھائی بیسکلی اس میں بڑے فیکٹرز آ جاتے ہیں سارے نا. ایک تو ڈیسٹنی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اپرچونیٹیز آپ کو کتنی ملتی ہیں اور ان اپرچونیٹیز کو آپ پک کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے, موقع محل کیسا رہتا ہے. تو وہ اتفاق ایسا رہا کہ تھرو آؤٹ مائی سروس آئی بین ہیو بین انٹریکٹنگ. ملٹری ہسٹری از ون آف مائی انٹرسٹ. تو میری ادر آرمز کے آفیسرز کے ساتھ ہمیشہ سے دوستی بڑی رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جنرل سوار خان واز ریٹائرنگ, تو ہم لوگوں نے اس سے سوال پوچھا کہ سر واٹ از دا سیکرٹ آف یور سکسیز فرام رائزنگ فرام اے سوار ٹو اے جنرل. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ گیو اینی کریڈٹ ٹو مائی سیلف, آئی تھنک آئی جسٹ ہیپن ٹو سرو ود رائٹ کائنڈ آف پیپل ایٹ رائٹ ٹائم. تو جب میں میجر تھا تو جو میرا بریگیڈر تھا وہ بعد میں جب آگے گیا تو جرنیل تھا, جب جرنیل تھا تو آگے یہ تھا. سو سیم از اسٹوری ود می. آئی مین جو میٹر کرتے تھے ٹاپ براس کے, دے ہیڈ سروڈ ود می in junior ranks as well, and we have been colleagues together, and we have done certain military exercises and lived in tents also. So we had a personal interactive connections the hamare jinko I didn't let them go. Okay. We followed it. So they were on my side in a way. They liked it. تو وہ ان کو استعمال کیا ہم نے. جسے کہتے ہیں کرتا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے, اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اسباب انسان کی صورت میں ہی پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا ہوئے, وقت تھا, ٹائمنگ تھی, اس ٹائم میں ہم تھے, وہ ہو گیا. اللہ نے کام کرنا تھا کرا لیا. آج کل کے جو بریگیڈیئرز ہوں گے فوج کے, ان کو کیا نصیحت کریں گے کہ اگر انہوں نے جنرل بننا ہے تو وہ کیا کام کریں؟ میں اپنے سارے ٹریننگز کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ادر آرمز کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھنا ہے, اور انٹریکشن جو ہے وہ آپ سیکائٹری کی نسبت نہیں رکھ سکتے, بیکاز جہاں سیکائٹری کو آپ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی بھی اتنا اسٹگما ٹاپ براس میں اویلیبل ہے کہ وہ اکنالج نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو یو ہیو ٹو ہیو دی انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ دی ملٹری ورکس. ملٹری کا جو سسٹم ہے اس کی بیوروکریسی کو سمجھنا آپ کو ضروری ہے, ریڈ ٹیپزم کو, اور اسی ریڈ ٹیپزم سے آپ نے اپنا راستہ نکالنا ہے. آپ انویسٹ کریں گے, آپ اگر فائلوں سے ہی نہیں نکلیں گے, آپ اپنے وارڈ سے ہی نہیں نکلیں گے, آپ اسپتال سے ہی نہیں نکلیں گے, آپ کو سوشل کالنگ کرنی پڑتی ہے, آپ لوگوں کو ملنا پڑتا ہے, دوستی نبھانی پڑتی ہے, تعلقات بنانے پڑتے ہیں. ان تعلقات سے ہی پھر آپ رستہ نکالتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں رستہ یہ ہے, دے ہیلپ یو آؤٹ. تو سمپل یہ نہیں, اٹس اے کمپلیکیٹڈ تھنگ بیکاز سیکائٹری از اے اسپیشلٹی وچ از ناٹ ایکنالجڈ بائی موسٹ آف دی ٹاپ ملٹری براس ایز سچ. تو وہ دے آر مور کین ٹو انٹرٹین کارڈیولوجسٹ, میڈیکل اسپیشلسٹ, سرجن. یہ جو مین اسٹریم لائن اسپیشلسٹ ہیں ان کی زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے ان کے ساتھ, اور یہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں نسبتاً. ہمارے سیکائٹرسٹ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. سو وڈ اٹ بی فیئر ٹو سے کہ اگر AFIMH کے اندر رہ کے آپ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہوں اور آپ باقی آرمز کے لوگوں کے ساتھ مل نہ رہے ہوں, اور آپ لانگیٹیوڈنلی اینڈ ہاریزنٹلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہ ہوں, تو آپ کی سکسیس حائل ہو جاتی ہے, آپ اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے. Similarly it works in civil as well. فرید, آپ نے فلم میں نوکری کی ہے, you have to have a relationship with the chief secretary and the health secretary and the bureaucracy. آپ کو ان کو اپنے ساتھ لوپ ان رکھنا پڑتا ہے نا. Absolutely, I totally agree. جب تک آپ ان کو لوپ ان نہیں کریں گے, اچھا, اور دس از ناٹ ون ڈیز جاب. میں اپنے ٹریننگز کو بتاتا ہوں شروع سے کہ ابھی آپ کپتان میجر ہو, 20 years down the lane people who are captains or majors with you will be generals and top brass and sitting on the table. میں مثال دیتا ہوں کہ knights of the round table, you have to earn the right to sit in the round table. For that you have to work hard and you have to maneuver
اینڈ امپریس کہ جی یہ بھی ایک فیلڈ ہے, اس کو بھی توجہ دینی چاہیے. چلیں اس ڈیسٹنی کے بارے میں مجھے کچھ اور بھی بتائیں, کیونکہ میری ایک چھوٹی چڑیا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بہت قریب تھے آپ میجر جنرل کے بعد سرجن جنرل بننے کے لیے. نہیں, وہ ایک دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. یس دیٹ از ٹرو, پارٹلی ٹرو اس لیے ہے کہ جب سرجن کا وقت آ رہا تھا نا, تو چیف آف آرمی اسٹاف جو دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف سے تھے, ان کے ساتھ بھی ہم ایک اس میں انوالو تھے, ایک اسٹڈی ریسرچ میں. تو دو اسپیشلسٹ میں سے دے ور کنسیڈرنگ می, اینڈ جی ڈی میں دے ور کنسیڈرنگ زاہد حمید. تو وہ پالیسی ڈیسیجن تھا, پالیسی ڈیسیجن مجھے پتا تھا کہ ہونا جی ڈی کے میں ہی ہے. اسپیشلسٹ کو یوزلی ہٹا چکے تھے آلریڈی, عمران مجید کو جب ہٹا چکے تھے اور جی ڈی ایم کو لے آ چکے تھے, تو پالیسی ڈیسیجن تھے قریب, تو میں نہیں کہہ سکتا, کنسیڈریشن تھی, بٹ آف کورس اٹ وینٹ دی ادر وے اراؤنڈ, اینڈ آئی ایم فارچونیٹ دیٹ آئی ڈڈنٹ بیکم سرجن جنرل. Okay, so if I ask you a question that what do you think is your biggest contribution as the commandant of AFIMH, what would you tell us? Let me tell you, the resistance against this was so much. When I got the money sanctioned from Chief Army Staff, the sitting surgeon at that time vowed that he is ensured that once the Kiani retires, the money will go somewhere else. So I had to go to the Chief Army Staff again and request him that he should allot contract before leaving the office. Unfortunately, he signed the contract and allotted the money. That is how it came through. Okay. So I call it a miracle. It was humanly not possible, but it was God's blessing that the right type of people were there, the situation was right, timing was correct, and it happened. Throughout this experience that you have served in the army, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرمی کے اندر اور جنرلی ہماری کمیونٹی کے اندر, سوسائٹی کے اندر مینٹل ہیلتھ کا امیج کوئی چینج ہوا ہے؟ بہت چینج ہوا ہے, اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے. ابھی سیلف ریفرنس بہت آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی پروپورشن وائز دیکھیں تو ابھی بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اباؤٹ 70% آف دی ریفرنس ان دی آؤٹ ڈور آر یوزلی سیلف ریفرنس ہیں, دوسرے ڈسپلنس کے نہیں ہے. سیلف ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل آر بیکمنگ اویئر دیٹ دے شوڈ کم اینڈ سیک سائکیٹرک ہیلپ, اینڈ دے آر کمنگ اینڈ سیکنگ دیئر ہیلپ. ناؤ اٹ از ناٹ اونلی دی illness, اٹ از پرٹیننگ ٹو ادر سائیکو سوشل ایریاز آف دی لائف, فیملی لائف. لوگ آتے ہیں, خود آتے ہیں, بہت زیادہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے, اور یہ بھی بڑھے گی آہستہ آہستہ. اسٹل وی آر فار بیہائنڈ دی یورپین کنٹریز اینڈ ویسٹ سے بہت پیچھے ہے, اتنی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے میں, مگر یہ کہ اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. June 1992 you land in Manchester, and you were trained in Booth Hall and Manchester Royal Infirmary. مجھے یہ بتائیں کہ ادھر جا کے آپ نے کیا نئی چیز سیکھی اور کیا چیز واپس لے کے آئے, اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ولایت میں کام کرنے کے بعد؟ اچھا فرید, اس طرح تھا کہ فوج کی پالیسی یہ تھی کہ اینی اسپیشلسٹ ہو ڈز FCPS Part 2 in any specialty will be sent to UK for on-job training. The pays and allowances were paid by the army out of their own budget. تو مجھے جانا تھا مانچسٹر, کیونکہ پروفیسر گولڈبرگ سے بڑے فضل حق صاحب نے ریکویسٹ کر کے میری پلیسمنٹ ارینج کی تھی ان آرگینک سیکائٹری اینڈ چائلڈ سیکائٹری. سو آئی لینڈیڈ ان مانچسٹر فرسٹ. تو پہلے میں مانچسٹر رائل انفرمری میں اٹیچ ہوا. وہاں پہ آرگینک سیکائٹری میں جو کنسلٹنٹ تھی ان کا نام تھا ٹینٹیزیا جیٹریزک. شی واز اے چلین لیڈی, اور شی واز رجسٹرار, سینئر رجسٹرار ٹو پروفیسر لیشمن اینڈ ماڈسلے انسٹیٹیوٹ میں رہی تھی. شی واز اے ویری کمپیٹنٹ آرگینک سائکائٹرسٹ. So I worked with her for about 6 months or so. We participated in the research also. Plus اس کا ایک ڈومین جو تھی وہ یہ تھی, she was looking after a David Lewis epileptic center جو chronic epileptic patients, resistant epilepsy کے patients کا سینٹر تھا, which was just about few kilometers down the Manchester in south side پہ. وہاں once a week Thursday کو ہم جایا کرتے تھے. تو I attended every Thursday the epileptic center also, rehab center also. Then after that I was attached with Professor Jonathan Green and David Firth کے ساتھ. They were in Booth Hall Children's Hospital, Rochdale میں. وہاں پہ یہ تھا کہ the whole team would see one fresh case before lunch in 3 hours and 2 old cases review کے لیے book کرتے تھے after lunch. So the whole team will see 3 patients in total in one day's workshop, in one say OPD workshop, جو OPD day میں.
تو ایک دن مزے سے مجھ سے پوچھا انہوں نے گرین میں کہ جی یہ کتنے پیشنٹس آپ دیکھتے تھے ایوریج پنڈی پاکستان میں. تو آئی سیڈ 70 because I have been seeing 70 patients in a day in Muzaffarabad. So he said کہ in a year, and I said no. In 6 months I said no, it's one day. So he started laughing and he said you are pulling my leg. I said not you're pulling your leg. It's basically that's the amount of workload which we are facing there in Muzaffarabad. And the team was only one nursing assistant, that's it. So the work environment in UK was totally different. دوسرا جو سب سے بڑا امپیکٹ تھا, the patients were very communicative. They would communicate and voluntarily give you so much of information that you don't have to dig it. In Pakistan, you have to really work hard to extract relevant information out of your patients in the history. دوسرا, they had a very well established services, community based services, health services تھی, mental health services تھی, psychotherapy and counseling centers تھے. So at the end of the OPD, they would refer a patient most of the time to some services. تو ورک لوڈ بہت کم تھا, مگر کلچرلی the difference was huge. دوسرا یہ کہ دی مینٹل ہیلتھ سروسز جو اویلیبل تھی لیٹسٹ, وہ ہم نے پاکستان میں دیکھی ہی نہیں تھی. وی ہیڈ ناٹ امیجنڈ دیٹ. سو اٹ براڈر دی ہائی ہورائزن. بندے کا بڑا ہوتا ہے, دیکھتا ہے بندہ یہ ایکچولی دس از واٹ از دی آئیڈیل سچویشن وچ وی ڈونٹ ہیو ان آر کنٹری اسٹل. وی لیک دیز ریہیب سینٹرز, وی لیک دیز مینٹل ہیلتھ کمیونٹی بیسڈ ہیلتھ سروسز کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں فزیکل ہیلتھ کو نہیں سنبھال پا رہے تو مینٹل ہیلتھ کا تو باری بعد میں آئے گی. سو دیٹ واز مائی ایکسپیرینس. بہت تضاد ہے کہ پاکستان میں آپ 70 مریض دیکھتے تھے اور جب آپ ولایت میں گئے تو وہ آپ کے ساتھی دن میں 3 مریض دیکھتے تھے. ڈائگنوسس تو یہی ہوتا تھا جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ ادھر ہوتا تھا, اور مریض ان کا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, مریض آپ کا بھی 70 ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ویئر ڈو یو تھنک از دا ڈفرینس, کہ کیا زیادہ ٹائم؟ دیکھیے ڈفرینس جو ہے نا, بیسکلی جو بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں کا جو پیشنٹ ہے نا, جب آپ اس کو کچھ پرسکرائب کرتے ہیں ڈائگنوسس کو, you don't just write and prescribe it to him. You have to first get the consent from the patient. وہاں بات کرتے ہیں کہ would it be all right for you if I write down some medicine for you? Would you be able to take it? And he may say no, and you can't do much about it. ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ اس کو جو بھی آپ آپشنس دیتے ہیں وہ اس کے پاس چوائس ہے. پاکستان میں یہ you have to be assertive with your patients. اور وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دوائی کھانی ہے, and we take less time to explain the side effects profile and other things because of certain reasons. Naturally ایک تو ٹائم نہیں ہوتا, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیگل بائنڈنگ اس قسم کی نہیں ہے. nobody can come and sue us in court as yet کہ جی آپ نے دوائی لکھی اور دوائی کا سائڈ افیکٹ نہیں بتایا. تو برٹن میں you have to be very careful about all these aspects. لیگل اسپیکٹس کو بھی دیکھنا پڑتا تھا اور پھر ان کو ٹائم لگانا پڑتا تھا to convince them to فالو اپ کے لیے پھر بڑا لمبا گیپ آ جاتا تھا. تو اکثر پیشنٹ نے آپ نے ایک یا 2 دفعہ فالو کی, اس سے زیادہ فالو کر ہی نہیں سکے. سو لرننگ اسپیکٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم وی آر بیٹر آف. ٹھیک ہے, لیکن آپ ذاتی طور پہ کیا محسوس کرتے تھے کہ آپ ادھر 70 مریض دیکھتے تھے اور آپ کے مریض بھی ٹھیک ہو جاتے تھے, ادھر آپ دن میں 2 مریض دیکھتے تھے اور پھر مریض کی باری بھی بعد میں آتی تھی. As a psychiatrist, which service do you think you were happy with, this or that? Naturally, I was the service wise تو میں نے دیکھا جائے آئیڈیلی تو برٹن از بیٹر, بٹ اس میں ہماری انوالومنٹ اتنی زیادہ نہیں تھی نا. وہاں پہ مطلب ایک او پی ڈی دیکھنے کے بعد یور آف, ایوری بڈی ٹیکس. ادھر آپ کو پیشنٹ کا جو آپ کے لوڈ پہ جب آ جاتا ہے پیشنٹ, تو دین ہی از یور بیبی, یو ہیو ٹو فالو ہم آل دا وے تھرو. جب آپ نے مینچسٹر میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پاکستانیز بھی ہیں جو ادھر سیٹلڈ ہیں, تو ڈڈ یو سی اینی سملیرٹی بٹوین ہاؤ دی سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ان پاکستانیز پریزنٹ ہیں؟ جو اولڈ جنریشن ہے, جو فرسٹ جنریشن جو میگریٹ کر کے گئی ہے وہاں پہ تو پیٹرن تقریباً بیماریوں کا وہی ہے, سومیٹائزیشن, ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جو نئی جنریشن ہے ان کا تقریباً جو پرابلمز ہیں وہ ویسٹرن کلچر سے ملتے جلتے ہیں, بیکاز دے ہیو اڈاپٹڈ بورن دیئر, دے ہیو گرون اپ دیئر, اسٹڈیڈ دیئر, تو ان پہ امپیکٹ دوسرا ہے. تو جو اولڈ ٹائمرز ہیں, جو پرانے کوئی مائگریٹ کر کے گئے ہوئے بوڑھے ایلڈرلی پیشنٹ, جیریٹرکس پیشنٹس, وہ ان میں جو پیٹرن تھا وہ ہمیں ملتا جلتا نظر آتا ہے پاکستان سے. Did you find any difference between the implementation of the classification system in England versus in Pakistan? What I felt was کہ وہاں پہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے sometimes that they are putting a patient into a classification, whether it is DSM-3 اور ICD-10 جو بھی ہے. ہماری جو ٹریننگ اور گرومنگ ہوئی ہے وہ زیادہ ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹیبلش اے ڈائگنوسس آف پیشنٹ, ٹھیک ہے نا. اور وی پرسنلی فیل the diagnostic criteria are good enough
and should be followed by the trainees as long as they are in paid postgraduate training so that they don't sway away. But once you become a qualified consultant and you start gaining experience at times, then you start banking on more on your clinical sense and your clinical diagnosis rather than diagnostic criteria. क्लासिफिकेशन सिस्टम्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां जो मैं और आप समझते थे क्लासिफिकेशन They don't सिस्टम exist. में हैं अब वो आ नहीं रही। तो एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड है कि बहुत सारी बीमारियां डायग्नोस्टिक सिस्टम से खारिज हो रही हैं और उनको सोसाइटी ने एज नॉर्मल एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, वेयर आर वी हेडिंग फॉर? इसमें मैं पर्सनली फील ये करता हूँ कि कल्चरल इम्पैक्ट जो है ना, अब आई एम पाकिस्तानी, आई एम लिविंग इन ब्रॉट अप हियर, मैं पाकिस्तानी कल्चर को मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस मेरे पे इतना ज़्यादा नहीं है. Naturally, regarding this particular homosexuality, I personally feel कि although the trends and classification is going towards the genetic loading की तरफ ज़्यादा जा रहा है, evidence भी ये जा रहा है कि ये बीमारी genetically loaded, predisposed है और अगर कोई है तो उसको हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते. I have a different opinion regarding that. It's my personal opinion. I think इस normative approach को हम ज़्यादा follow करेंगे. बचपन के sexual abuse issues हैं, experiences हैं जो divert करते हैं आपको, तो इट इज़ डिफरेंट इशू. मैं उसको डायग्नोस्टिक एंगल पे नहीं लेके जाता. होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ एन इशू. कल्चरल इशू ज़्यादा है. वेस्ट में उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते. नेचुरली दे आर मैरिंग विद ईच अदर, सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड है वहाँ पे. So, आपके ख्याल में इसका हमारे कल्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा? अब डिपेंड करता है कि हाउ मच वी स्टिक टू आवर ओरिजिनल कल्चर. अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट और इसके साथ वी आर बिकमिंग अ ग्लोबल सिटी. ये इन्फ्लुएंस ठीक तो करेगा. So, and with my clinical experience, and I'm sure you also know, that this gender problem does exist in our culture. And there are different groups who are living together. Yeah. So we know it. It is happening in this, but it is under the cover and the umbrella of, उसमें अभी openly नहीं है. But once the time moves on, culture और dilute होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये भी वही theory में वही west में merge कर जाएगा. हाँ, ultimately. देखिए, आपकी ट्रेनिंग में ब्रिगेडियर फजल हक का बहुत गहरा हाथ था. ब्रिगेडियर चौधरी असगर साहब ने भी आपको बहुत ट्रेन किया. बट देन यू लैंड इन एमआरआई, मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी, एंड गेट ट्रेन्ड विद द सीनियर रजिस्ट्रार लिंक्ड अप विद एल्विन लीशमैन. सो आपकी ऑर्गेनिक साइकियाट्री की तो बहुत सुपर ट्रेनिंग हो गई मैनचेस्टर जाके. और ओवर द इयर्स we have realized that amongst us, you are the leading biological psychiatrist. Your trainees regard you as the best biological psychiatrist. नहीं, वो बेसिकली ना, यू आर राइट इन दैट. राइट, एक्सपोजर तो था और दैट एक्सपोजर वाज यूनिक एंड दैट कंसल्टेंट एंटीजेटिक वाज वेरी गुड. एंड देयर वर सर्टेन ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स जो वहाँ नज़र आए, यहाँ नहीं नज़र आए, और यहाँ नज़र आते हैं हम उसको स्किप कर जाते हैं, मूव कर देते हैं. मगर सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था इन द 6 से 7 months जितना एक्सपोजर यहाँ पर है. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. वन ऑफ माय ट्रेनीज went to UK and did his MRC psych and became a consultant there. Once he was visiting in Pakistan, he rang me up once day कि जी मैं अपनी फूफी को दिखाना चाहता हूँ. I said come over. क्या प्रॉब्लम क्या है? कहने कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं and she has got certain involuntary movements. मैंने कहा ले आओ. So he came. When the lady entered and I saw him, I knew that she was suffering from TDs, tardive dyskinesia उसको. तो I asked my trainee, जो मेरा कंसल्टेंट बखुरदार था, मैंने कहा चार्ली, उसको हम चार्ली कहते थे. Don't tell me that you don't know what is the problem. कहते सर I don't know. मैंने कहा she is having TDs. Oh my God, I have not seen TDs in UK for last 10 years. So this kind of a clinical experience which we have, they don't see catatonics. Long gone. You hardly find any catatonic coming to a British OPD. We see catatonics almost once a month or twice a month. Yeah. We see catatonic stupors also. They don't see it anymore because they treat the patients too early and much earlier with better services. हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ही लेट होती है. हमारे यहाँ people are brought with still in chains. So इसलिए कुछ एरियाज जो हैं हम अभी भी पुरानी सके जो सिम्टम्स एंड साइंस एंड सेंस हम अभी भी देखते हैं अपने पेशेंट्स में, जो वेस्ट में अवेलेबल नहीं है, अभी किताबों में रह गए हैं. I was speaking to one of the previous Surgeon Generals, General Azhar Rashid,
And I said, I'm going to interview Salim Jahangir. Please tell me, what do you think about him? And here is something that he said, and I'm going to quote what he said. He said, Salim is a very competent man. He is very logical. He is very clear. He has a very calm demeanor. He has great leadership qualities. He is a team member. He takes this team along. He instills hope in them. He motivates them, dedicates them, and he leads them from the front. It's very nice of him. I don't think that's that good, but it's very generous of him to give these kinds of remarks. He's also a very learned man. He reads a lot and writes a lot. And one of the quotations that he said was from John Maxwell. He said that leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It's about one's life influencing another. Yes, right. And then the second quotation that went by was that leadership is not about being in charge. It's about taking care of those in your charge. And I think these two very well describe what General Azhar Rashid views you as Salim Jahangir, of Commandant of Armed Forces, Institute of Mental Health. You're very right, Fareed. बस basically दो चीज़ें हैं. एक तो ये है कि you cannot dictate your terms to youngsters to force them to lead you and respect you. Respect has to be earned. And the only way you can earn is by giving a role model which they feel that is a better role model to adopt, and they follow you. I've delegated my powers to my subordinates with free hand. वो basic principle है behavioral therapy का कि everybody has got good attitudes and behaviors and responses. So start petting the good responses and start ignoring the negative ones. That is the only principle which I follow. I want to draw your attention to the fact कि आप क्या समझते हैं कि your role as an examiner, how good it was, and how do you think you were able to contribute towards the system? And then I would like to ask you कि आप क्या recommendations देंगे for colleagues who are at the present helm of the affairs, that how can College of Physicians and Surgeons do a better job? We tried to create a feeling in the examinations for the trainees to feel a little secure and feel that they are going to be given a just examination. And we were not harsh towards them, and we were very liberal also. But at the same time, we did not compromise on standards. And the results were coming good. Secondly, which you started as your dean, if you remember, that we started going to the students and trainees, reaching out and start giving them appraisal of what is the basic requirement of the examiners from the trainees, so that they can be better trained and better equipped to handle themselves in the examination. That system was working very well until unless it was stopped. Because there are certain examiners, हमारे colleagues ही हैं जो ये समझते हैं कि examiners को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए. हमारी जनरेशन जो एग्जामिनर हैं वो उन्होंने ये कोशिश की है लोग ट्रेनिंग्स को ये इम्प्रेशन देने की, समझाने की कि वी आर देयर फॉर यू. ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन विल बी जस्ट, बट वी हैव टेकन इनिशिएटिव ऑफ एक्सप्लेनिंग टू देम इन ट्रेनिंग कि ये रिक्वायरमेंट आपसे, ये चाहते हैं हम आपसे. जबकि हमारे एग्जामिनर्स जो थे we were absolutely blind what will happen to us, and there was no structured examination system. And now the examination is very structured to an extent that it has become a candidate friendly exam. हमारे ज़माने में it was an examiner friendly exam because there was no parameters. There used to be a chit which the examiner would sign after interviewing you for a long case or a short case or a table viva. That's what used to happen. So the system has changed. इतनी evolution कॉलेज को भी क्रेडिट जाता है, इनकी जो ये एजुकेशन सिस्टम है उससे बेहतर तरीके इन्होंने काफ़ी किया है. I think we have brought a little change in these exam. अभी जो examiners हैं, they're all very open-minded. But now I see slightly different trend which worries me, and I want your opinion about this.
the standard of FCPS and MCPS was par excellence until few years ago. بٹ ناؤ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے ایم ڈیز شروع کر دی ہیں, ڈپلوماز شروع ہو گئے ہیں. تو isn't it the same cycle repeating again from where we stopped all these diplomas and standardized the training in college of physicians? تھوڑا سا نا مسئلہ فرید اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی اب انسٹیٹیوشنز ڈکلائن کر رہے ہیں. جس طرح باقی انسٹیٹیوشنز کنٹری ڈکلائن کر رہے ہیں, اسی طرح ہمارا کالج بھی تھوڑا ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. جو انڈکشن آف ایگزامینرز تھا, اٹ یوز ٹو بی اے ویری اسکروٹنائز سسٹم بفور. انیشیلی میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ کنٹرولر ایگزامینیشن ہوتا تھا, ون آفس ہولڈر. بہت عرصے تک پروفیسر نبی, پروفیسر فار انیٹمی آف ڈا میڈیکل کالج, واز آلموسٹ 85-90 years old, was an examiner, controller examination. And they used to take a lot of pain in selecting the right types of examiners with experience. اب تھوڑا سا پولیٹیکل گیمبٹ آ گیا ہے. اب بہت سے ایگزامینرز جو آ گئے ہیں وہ بڑے ان ایکسپیرینس ایگزامینرز ہیں, دوز ہو ہیو ناٹ بین ایکسپوزڈ ود سینئر, اوور لیپنگ نہیں ہوئی. تو ایک بنچ جو آ گیا ہے اس میں 1 یا 2 سینئر ایگزامینر ہوتے ہیں, باقی 12 یا 13 یا 15 ایگزامینرز جو ہیں دے آر آل نیو بوائز, ینگسٹرز ہیں جو بھی اس سسٹم میں آ گئے ہیں. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز دیٹ اسٹرکچرڈ, اس کو کیا اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو وہاں پہ وہ میں نے اب دیکھا ہے سسٹم میں کہ پیپل آر ناٹ ویری ویل ٹرینڈ. سو دیر از لیک آف ٹریننگ آن دی پارٹ آف دی ایگزامینرز وچ از ریزلٹیڈ ان ٹو فلٹریشن آف لٹل پور اسٹینڈرڈ. آپ کا جو ہو گیا ہے لبرل ہو گئے ہیں وہ بندے کینڈیڈیٹ جو شاید کسی دفعہ ہمارے ساتھ پاس نہ ہوتے وہ اب پاس ہو رہے ہیں. رہ گئی بات ایم ڈیز اینڈ ڈپلوماز کی, تو دی آر ریسرچ کوالیفیکیشنز, آئی ایم نیور بین اگینسٹ اٹ. آپ نے خود ایم ایس کیا ہوا ہے آفٹر MRC سائیک مانچسٹر. تو مگر یہ ہے کہ دے کی ناٹ بی ایکویٹڈ ود فیلوشپ ایگزام. I mean, if somebody is MD and you can't equate an MD boy or MD chap with an FCPS qualified, no matter how bad the training has gone. I don't see you playing any active part in PPS. And I've seen many other army psychiatrists not taking an active part. But army as a whole rules all the politics of this country. But why is army not taking the role and participating in Pakistan Psychiatric Society? I've never been able to understand. اس میں مین ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹو بیکم اے ممبر آف اینی پرائیویٹ سائکیاٹرک سوسائٹی فار دیٹ میٹر یو ہیو ٹو ہیو اے GHQ پرمیشن ٹو ڈو دیٹ. وین وی ور ینگسٹرز یا مڈل ایج میں تھے تو بڑی سختی تھی, اجازت نہیں ملتی تھی. ایک تو ریزن یہ ہے. باقی کچھ میرا پرسنل ایکسپیرینس آئی ایم ویری رانگ اباؤٹ اٹ. پاکستان سوسائٹی از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب. Something is still baffling me کہ آپ لوگ اتنے قابل لوگ ہیں اور آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو یہ سویلینز جو آپ تو پرپورشن دیکھو نا, آپ تو فرید اب اس کو اندازہ لگاؤ نا کہ ٹوٹل سائکیاٹرسٹ فیلوشپس کو اگر آپ دیکھیں نا تو اب پرپورشن بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. آرمی ملٹری سیکریٹری 15%, 85% جو ہیں فیلوز جو آپ کے وہ سویلین سیٹ اپ سے آئے ہوئے ہیں. تو پرپورشن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. Do you think that this will change over a period of time یا army psychiatrists will remain aloof? پاکستان سائکیاٹرک سوسائٹی جو ہے اکیڈیمکلی زیادہ انوالو ہونا شروع ہو جائے ٹیچنگ میں اور باقی دوسرے ایشوز میں, تو شاید پرابلی پیپل ول بی انکلائن ٹورڈز کمنگ دیٹ. مگر فی الحال زیادہ تر یہ پولیٹیکل گین ہے اور اس میں زیادہ مینووربلٹی اس کی طرف ہی جا رہی ہے. اس وقت آرمی کی جو انٹیلیجنس ہے یا آرمی کو جو آپ ٹیچنگ کرتے ہیں, جو ٹریننگ کرتے ہیں, what are the beans that you would like to share with us? دیکھیں جو آرمی انٹیلیجنس میں ہمارا رول ہے نا, اس میں ہمارا رول صرف سائیکولوجیکل اسپیکٹس پہ آ جاتا ہے. تو بیسکلی وی اسپیک آن سائیکولوجیکل انالیسس, ٹھیک ہے جی, اینڈ انٹروگیشن. 2 فیکٹرز پہ ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ریگارڈنگ ہاؤ ٹو انٹروگیٹ اے سسپیکٹ اور واٹ ایٹ. اینڈ دوسرا یہ ہے کہ وہ سائیکولوجیکل اسپیکٹس بیسکلی اسٹریس مینجمنٹ ایشوز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. بیسکلی جو انٹیلیجنس کی ٹریننگ ان کی ایجنسیز کی اپنی وہ تو بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹریننگ ہے. اس میں وہ کاؤنٹر ایجنسیز, کاؤنٹر انٹیلیجنس, اس میں ہمارا اتنا کوئی رول نہیں ہے.